الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. صدق الله العظيم. آج کا دن مومنوں کے لیے عظیم الشان دن ہے. آج کا دن اہل اسلام کے لیے یوم سعید ہے. آج کا دن امت مسلمہ کے لیے جنتی ضیافت کا دن ہے. اللہ رب العزت اہل ایمان کی ضیافت جنت میں کریں گے. اسی پاک پروردگار کی طرف سے آج دنیا میں اہل ایمان کی ضیافت کا دن ہے. گویا جنتی ضیافت کا ایک نمونہ ہے. اندازہ لگائیں، رب کریم تمام تر چیزوں کا خالق و مالک، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں، وہ احکم الحاکمین، اور ہم اس کے سامنے غلام، ہم اس کے سامنے بندے. آقا اپنے بندے کی ضیافت کرے، آقا میزبان ہو اور غلام اور بندہ مہمان ہو. یہ کس قدر ذرہ نوازی اور اس کی رحمت و کرم کا مظاہرہ ہے. اللہ رب العزت نے اس ضیافت کا انداز قربانی کی شکل میں رکھا ہے. جو قربانی ہم اور آپ کرتے ہیں، جس جانور کی قربانی ہم اور آپ کرتے ہیں، تو ایک ہے جانور کی روح اور ایک ہے قربانی کی روح. آج گویا دو روحوں کا دن ہے، ایک جانور کی روح اور ایک قربانی کی روح. دونوں روحوں کے درمیان فرق ہے. جانور جب ذبح ہوتا ہے تو اس کی روح نکل کر عالم بالا، عالم برزخ میں چلی جاتی ہے. لیکن قربانی کی جو روح ہے، وہ روح عالم برزخ میں نہیں، بلکہ قربانی کی روح اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. اب یہ قربانی کی روح کیا چیز ہے؟ قربانی کرنے والے بندے، اس کے دل کے حسین جذبات، اس کے دل کے پاکیزہ خیالات، اس کے دل میں اخلاص للہیت. تو پاکیزہ جذبات، اخلاص للہیت، یہ قربانی کی روح ہے. اگر قربانی میں حسن نیت نہ ہو، اخلاص للہیت کا جوہر نہ ہو، تو قربانی کا وجوب تو ادا ہو جائے گا، لیکن قربانی اپنی روح سے خالی رہے گی. اور جو قربانی اپنی روح سے خالی ہو، اس کا اجر و ثواب کس قدر ملے گا وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. اس سے پتہ چلا کہ جانور کی روح کے ساتھ ساتھ ایک قربانی کی روح ہے جس کا تعلق ہمارے قلب، ہمارے دل سے ہے. اسی طرح ایک ہے ظاہری قربانی اور ایک ہے باطنی قربانی. ظاہری قربانی تو جانور کو ذبح کرنے سے ہوتی ہے، اور باطنی قربانی وہ ہے اپنے خواہشات کی قربانی، وہ ہے اپنے نامناسب جذبات کی قربانی، وہ ہے اپنے انا کی قربانی، وہ ہے اپنی نفسانیت کی قربانی. یہ ہے باطنی قربانی. آج کے دن بندوں سے بطور خاص ظاہری قربانی کا مطالبہ بھی ہے، اور ظاہری قربانی کے ساتھ ساتھ باطنی قربانی پر ہمیشہ جمے رہنے، ڈٹے رہنے کا مطالبہ بھی ہے. اسی کے ساتھ ایک ہے مقصد قربانی اور ایک ہے فلسفہ قربانی. مقصد قربانی تقوی و طہارت کا حاصل ہونا، دل میں تزکیہ تحلیہ کا ہونا، گناہوں سے، معاصی سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ قربانی کا ایک اہم مقصد، ایک اہم پیغام ہے۔ اور ایک قربانی کا فلسفہ ہے۔ قربانی کا فلسفہ اپنی پیشانی کو پروردگار کے سامنے جھکا دینا ہے۔ جس طرح آپ کا خریدا ہوا جانور جو آپ کے ہاتھوں سے پانی پیتا رہا، آپ کے ہاتھوں سے چارہ کھاتا رہا، اس نے دیکھا یہ میرا مالک ہے، اس نے اپنے سر کو جھکا دیا، اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اسی طرح قربانی کا اصل فلسفہ سر تسلیم خم کرنا ہے، اپنی پیشانی کو جھکانا ہے، نیازمندی، بندگی اور فنائیت کے ساتھ ہمیشہ اللہ کے سامنے پیش آنا ہے۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ تو اگر مومن کی قربانی میں قربانی کی روح بھی موجود ہو، مومن کی قربانی میں باطنی قربانی کا حصہ بھی شامل ہو، مومن کی قربانی میں فلسفہ قربانی بھی شامل ہو، تو پھر یہی قربانی انسان کو جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے۔ جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمالات میں کہ آپ میں روح قربانی کی روح بھی موجود، فلسفہ قربانی بھی موجود، باطنی قربانی بھی موجود، تو اللہ رب العزت نے نار نمرود سے آپ کو محفوظ رکھا، جس طرح اللہ نے اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو نار نمرود سے محفوظ رکھا۔ مومن بندے جب اسی طرح قربانی کریں گے تو اللہ بھی جہنم کی آگ سے انہیں محفوظ رکھے گا۔ غرض قربانی اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اپنے آپ کو حکم خدا کے سامنے قربان کرنے کو تیار رہیں، اپنے وقت کو، اپنے آرام کو، اپنی انا کو، اپنی خواہشات کو، اپنے نامناسب جذبات کو قربان کر دینے کا نام قربانی ہے۔ اسی کے ساتھ اگر ہم قربانی کے انداز کو دیکھیں کہ جانور کی قسم بھی اللہ کی طرف سے، نبی علیہ السلام کی طرف سے متعین ہے کہ فلاں فلاں جانور کی ہی قربانی کر سکتے ہو، تمہاری نگاہ میں کوئی خوشنما جانور ہو اس کی قربانی نہیں کر سکتے، تم ہرن کی، نیلگائے کی قربانی نہیں کر سکتے۔ پیارے آقا نے جن جانوروں کو متعین کر دیا انہی جانوروں کی قربانی کر سکتے ہو۔ جانور کی عمر بھی متعین ہو گئی، کم سے کم جانور کی عمر اتنی ہونی چاہیے۔ اسی طرح فلاں فلاں عیب کا جانور بھی ہو، قربانی نہیں کر سکتے۔ قربانی 3 دنوں میں ہی کر سکتے ہیں، پورے سال میں اس طرح کی قربانی تم نہیں کر سکتے۔ یہ قربانی کے جانور کی یہ کنڈیشن اور یہ شکل و صورت بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت جن باتوں کا، جن شرطوں کے ساتھ، جس کنڈیشن کے ساتھ حکم دے، بندگی، نیازمندی، فنائیت، یہ ہے کہ ہم بلا چوچرا اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں، اس کے سامنے راضی برضا رہیں۔ انسان اللہ کے فیصلے پر، اللہ کے حکم پر راضی رہتا ہے، تسلیم و رضا کا پیکر بن کر رہتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر اسے مقام رضا عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح آپ خیال کریں کہ جس جانور کو ہم اور آپ ذبح کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس جانور کو بھی ایک خاص قسم کا احساس، ایک خاص قسم کا ادراک، ایک خاص قسم کا شعور، ایک خاص قسم کی فیلنگ اس کو ہوتی ہے کہ میں عام جانوروں کی طرح نہیں جو پورے سال کٹتے ہیں۔ ان جانوروں کی کوئی خصوصیت نہیں ہوتی، ان جانوروں کے ساتھ کوئی امتیازی شان نہیں ہوتی، ان جانوروں کے ساتھ کوئی تاریخ وابستہ نہیں ہوتی۔ میں وہ جانور ہوں جسے محبتوں کے ساتھ خریدا گیا ہے، محبتوں کے ساتھ کھلایا پلایا گیا ہے، جسے اللہ کے حکم ایک عبادت کی بنیاد پر جس کو ذبح کیا جانا ہے۔ میں وہ جانور ہوں کہ میرے گلے کا، میری گردن کا ایک قطرہ خون ابھی زمین پہ گرے گا، اس سے پہلے میں اس کے حق میں قبول ہو جاؤں گا، میرے ایک ایک بال کے بدلے میرے مالک کی مغفرت کی جائے گی۔ پل صراط پر ان جنتی مہمانوں کو
مجھ پر سوار کر کے لے جایا جائے گا۔ گویا میں جنتی انسانوں کے لیے سواری کا کام کروں گا، یہ اس جانور کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے وہ جانور سمجھتا ہے کہ مجھے امتیازی شان مل رہی ہے، مجھے ایک خاص نام کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے، لہٰذا اب مجھے اپنے مالک کے سامنے جھکنا چاہیے، اپنی گردن کو پیش کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے جانور کو قربانی کرتے ہوئے اس جانور کو کوئی بڑی تکلیف نہیں ہوتی، جس طرح راہ خدا میں شہید ہونے والے اللہ کے بندے بوقت شہادت انہیں صرف اور صرف چیونٹی کاٹنے کے بقدر تکلیف ہوتی ہے، صرف اتنا ہی احساس ہوتا ہے جیسے کسی کی چیونٹی کاٹنے پر احساس ہوتا ہے۔ جس طرح جام شہادت پینے والے شہید کو کم سے کم ہلکی تکلیف ہوتی ہے، اس جانور کی گردن پہ جب چھری چلتی ہے، چھری چلنے کے باوجود اسے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، اسے دل میں اطمینان ہوتا ہے۔ مگر ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر وہ جانور تڑپتا کیوں ہے، دھڑکتا کیوں ہے، بھاگتا کیوں ہے، بولتا کیوں ہے، پاؤں پٹکتا کیوں ہے؟ یاد رکھیے، ایک ہے دل کا اطمینان، ایک ہے اندر کا سرور، ایک ہے اندر کی خوشیاں، اور ایک ہے جسمانی تکلیف کا احساس۔ جسمانی تکلیف کا احساس ہر انسان کو ہوتا ہے۔ ایک انسان کو آپریشن روم میں لے جایا جاتا ہے، آپریشن تھیٹر سے پہلے بسا اوقات انسان کا شوگر لو ہو جاتا ہے، پریشر ہائی، پریشر بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، شوگر لو ہو جاتا ہے، بدن میں لرزہ آنے لگتا ہے، مگر اس کے باوجود اس بندے کے دل کے اندر، اس کے ضمیر میں، اس کے دل کی گہرائی میں خوشی چھپی ہوتی ہے، ایک اطمینان، ایک طمانینت کی کیفیت ہوتی ہے کہ اسی راہ سے مجھے سکون ملے گا، اسی راہ سے مجھے صحت سلامتی ملے گی، اسی راہ سے میں چلتا ہوا پھرتا ہوا بن جاؤں گا۔ اسی طرح وہ جانور تڑپتا دھڑکتا ہے، مگر اسے قلب میں اطمینان ہے کہ میں وہ خاص جانور ہوں جسے محشر کے دن سواری کے طور پہ استعمال کیا جائے گا۔ وہ جانور بھی اس بات کو محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے آقا کے سامنے جھکا دیتا ہے، پیغام دیتا ہوا دنیا سے وہ جاتا ہے، اے میرے مالک، تم بھی میرے اللہ کے سامنے، اپنے خالق و مالک کے سامنے، اپنے رحیم و کریم پیارے اللہ کے سامنے ہمیشہ اپنے سر کو جھکائے رکھنا، اپنے آپ کو ہمیشہ پروردگار کے سامنے نیازمندی کے ساتھ، ابدیت کے ساتھ، فنائیت کے ساتھ جھکائے رکھنا۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں، یہ جانور، یہ دن وہ دن ہیں، وہ جانور ہیں جس کے ساتھ تکبیر وابستہ ہے کہ ہم تکبیر کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو تکبیرات تشریق ہم پڑھتے ہیں، یہ تکبیرات تشریق وہ تکبیر ہیں جو تین شخصیت، تین روحانی، تین نورانی شخصیت سے وابستہ ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، حضرت اسماعیل نے فرمایا تھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تین نورانی روحانی شخصیت کی طرف سے ملا ہوا یہ کلمہ تکبیر جو ہمیں آپ کو ملا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے مومن بندہ جب اس کو پڑھے گا تو اس کے قلب میں نورانیت آئے گی، مومن بندہ جب پڑھے گا اس کے قلب میں رحمت آئے گی۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ محبت کے انداز میں ہو، والہانہ انداز میں ہو، عاشقانہ مستانہ انداز میں ہو، روحانیت اور رحمت ضرور ملے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں قربانی کے اس مقصد کو، فلسفے کو سمجھنے اور اس کو دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔